اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن صحابی کا میں ذکر کروں گا ان کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل. آپ کا نام معاذ تھا. آپ کے والد کا نام جبل بن عمر اور والدہ کا نام ہند بن سہل تھا، جو جوہینہ قبیلہ کے شاخ بنو ربا سے تھیں. حضرت معاذ بن جبل کی کنیت عبد الرحمن تھی. آپ کا تعلق خزرج قبیلے کی شاخ ادئی بن سعد بن علی سے تھا. سیر الصحابہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ سعد بن علی کے 2 بیٹے تھے، سلمہ اور ادئی. سلمہ کی نسل سے بنو سلمہ ہیں. اسلام کے زمانے میں ادئی بن سعد کے خاندان میں سے صرف 2 شخص باقی تھے، ایک حضرت معاذ اور دوسرے ان کے صاحبزادے عبد الرحمن. بنو ادئی کے مکانات بنو سلمہ کے پڑوس میں واقع تھے. حضرت معاذ بن جبل انتہائی سفید، خوبصورت چہرے والے، چمکدار دانتوں والے، سرمہ کی آنکھوں والے تھے. آپ اپنی قوم کے نوجوانوں میں سے زیادہ خوبصورت نوجوان اور زیادہ سخی تھے. ابو نعیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل انصار کے نوجوانوں میں سے بردباری، حیا اور سخاوت میں بہتر تھے. حضرت معاذ بن جبل بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 انصار کے ہمراہ شریک ہوئے اور قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر 18 سال تھی. حضرت معاذ بن جبل غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور بعد کے تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. آپ غزوہ بدر میں اس وقت شامل ہوئے جب آپ کی عمر 20 سے 21 سال تھی. ان کے اخیافی بھائی، یعنی ایسے بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں، حضرت عبداللہ بن جد بھی غزوہ بدر میں شریک تھے. اس ذوالغابہ کے مطابق آپ کے اخیافی بھائی کا نام سہل بن محمد بن جد ہے اور سہل بن سلمہ سہل بنو سلمہ سے تھے. اسی وجہ سے بنو سلمہ ان کو بھی اپنے قبیلے میں سے شمار کرتے تھے. جب مہاجرین مکہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے مواخات حضرت معاذ بن جبل سے کروائی. یہ مختلف تاریخ کی کتابوں میں یہی حوالہ درج ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت معاذ بن جبل نے بنو سلمہ کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر بنو سلمہ کے بت توڑے تھے. پہلے ایک صحابی کے ذکر میں یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے، کس طرح اپنے خاندان کے گھر والوں کے بت توڑتے تھے، اور یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں. حضرت عمر بن جموع نے اپنے گھر میں ہی لکڑی کا ایک بت بنا کر اسے منات کا نام دے کر رکھا ہوا تھا اور اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے. بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر بنو سلمہ کے بعض نوجوانوں نے بیعت کی. ان میں حضرت معاذ بن جبل بھی تھے. خود عمر کے بیٹے معاذ نے بھی بیعت کر لی تھی. اور یہ واقعہ جو میں کہہ رہا ہوں بیان ہو چکا ہے، یہ پہلے معاذ بن عمر کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے اپنے والد عمر کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے تدبیر کی کہ حضرت عمر کا وہ بت جسے انہوں نے اپنے گھر میں سجا رکھا تھا، رات کو اسے اٹھا کے کوڑے کا جو گڑا تھا، ڈھیر تھا، وہاں پھینکاتے تھے. اور حضرت لڑکوں کی لیا کرتے تھے، ان میں حضرت معاذ بن جبل کو بھی شامل تھے.
بہرحال اس کوڑے میں ایک دن انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا. عمر اسے تلاش کر کے اپنے گھر لے آئے اور کہا کہ اگر مجھے اس شخص کا پتہ چل جائے جو میرے بت کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو میں اسے عبرتناک سزا دوں گا. اگلے دن پھر ان نوجوانوں نے اس بت کے ساتھ وہی سلوک کیا. وہ پھر گڑھے میں الٹا پڑا تھا. وہ پھر اسے اٹھا کے لائے. تیسرے دن پھر اس بت کو صاف ستھرا کر کے سجا کے رکھا اور ساتھ اپنی تلوار ٹانگ دی اور بت کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کی قسم مجھے نہیں پتہ کہ کون تمہارے ساتھ یہ حرکتیں کرتا ہے، لیکن اب میں تلوار بھی تمہارے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اپنی حفاظت خود کر لینا، تلوار تمہارے پاس ہے. اگلے دن پھر حضرت عمر نے دیکھا کہ بت اپنی جگہ موجود نہیں ہے اور پھر محلے کے اسی گڑھے کے اندر ایک مردہ کتے کے گلے میں وہ بندھا ہوا پڑا مل گیا. یہ دیکھ کر بہت سٹائے وہ اور سخت پریشان ہو کر سوچنے پر مجبور ہوئے کہ وہ بت جسے میں نے خدا بنا کے رکھا ہوا ہے اس میں تو اتنی قدرت اور طاقت بھی نہیں ہے کہ تلوار پاس ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بچا سکے. اس نے میری کیا حفاظت کرنی ہے؟ اور پھر اس پر مزید یہ کہ ایک مردہ کتا اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے، پھر یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ بات پھر ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے والی بنی اور اسلام قبول کرنے کا موجب بن گئی. حضرت معاذ بن جبل کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اخلاص کا اس واقعے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ غزوہ احد کے بعد جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو گریہ وزاری کی آواز گلیوں سے آ رہی تھی. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انصار کی خواتین ہیں جو اپنے شہداء پر رو رہی ہیں. آپ نے فرمایا حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے لیے بخشش کی دعا کی. جب حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ سنا تو وہ اپنے اپنے محلوں میں گئے اور مدینہ کی رونے والیوں اور نوحہ کرنے والیوں کو اکٹھا کر کے لائے. انہوں نے کہا کوئی انصار کے شہداء پر نہیں روئے گا اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر نہ رو لو، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں حمزہ کے لیے رونے والا کوئی نہیں. یہ عشق تھا آن صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی آپ کی وجہ سے کہ آپ کو تکلیف پہنچے حضرت حمزہ کی. گو کے رونا اور نوحہ کرنا منع ہے، لیکن یہاں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت کے لیے اجازت دی یا ایک جذبات کو دیکھ کے لوگوں کے خود اظہار کیا کہ کاش کے حمزہ پہ بھی یہ جذبات کا اظہار ہوتا. لیکن بہرحال یہ نوحہ کرنا عمومی طور پر اسلام میں منع ہے. خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف تشریف لے گئے. حنین جو ہے وہ مکہ کے شمال مشرق میں طائف کے قریب ایک وادی ہے. تو آپ نے وہاں حضرت معاذ بن جبل کو مکے میں پیچھے چھوڑا تاکہ وہ اہل مکہ کو دین سکھائیں اور انہیں قرآن پڑھائیں. حضرت معاذ بن جبل نے غزوہ تبوک میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت کعب بن مالک کے بارے میں پوچھا جو اس وقت مدینہ میں رہ گئے تھے، تو بنو سلمہ کے ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برائی کی حضرت کعب بن مالک کی. تو حضرت معاذ بن جبل نے اس شخص کو ڈانٹا اور کہا یا رسول اللہ ہم نے تو ان میں بھلائی ہی دیکھی ہے، کوئی برائی نہیں دیکھی. یہ تھے اعلیٰ اخلاق کہ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرنی. قتادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 آدمیوں نے قرآن جمع کیا، وہ سب انصار میں سے ہیں. حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو زید. حضرت ابو زید حضرت انس کے چچا تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 4 شخصوں سے قرآن سیکھو: ابن مسعود اور ابو حذیفہ کے غلام سالم اور ابی بن کعب اور معاذ بن جبل سے۔ خلیفۃ مسیح بخاری کی روایت ہے جو پہلے پڑھی میں نے۔ خلیفۃ مسیح ثانی بیان فرماتے ہیں، یہ پہلے کچھ وضاحت ہوئی تھی حضرت کعب کے ذکر میں بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھانے والے استادوں کی ایک جماعت مقرر فرمائی تھی جو سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کر کے آگے لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ یہ 4 چوٹی کے استاد تھے جن کا کام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھیں اور لوگوں کو قرآن شریف پڑھائیں۔ پھر ان کے ماتحت اور بہت سے صحابہ ایسے تھے جو لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے۔ ان 4 بڑے استادوں کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب۔ ان میں سے پہلے 2 مہاجر ہیں اور دوسرے 2 انصاری۔ کاموں کے لحاظ سے عبداللہ بن مسعود ایک مزدور تھے، سالم ایک آزاد شدہ غلام تھے، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب مدینہ کے رؤساء میں سے تھے۔ گویا ہر گروہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گروہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قاری مقرر کر دیے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خذوا القرآن من 4 من عبد اللہ بن مسعود و سالم و معاذ بن جبل و ابی بن کعب۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھنا ہو وہ ان 4 سے قرآن پڑھیں: عبداللہ بن مسعود سے، سالم، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب۔ یہ 4 تو وہ تھے جنہوں نے سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا یا آپ کو سنا کر اس کی تصحیح کرا لی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بھی کچھ نہ کچھ قرآن سیکھتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود نے ایک لفظ کو اور طرح پڑھا تو حضرت عمر نے ان کو روکا اور کہا کہ اس طرح نہیں، اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اس پر عبداللہ بن مسعود نے کہا، نہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سکھایا ہے۔ حضرت عمر ان کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود پڑھ کے سناؤ۔ جب انہوں نے پڑھ کر سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے تو آپ نے یہ لفظ اور رنگ میں سکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہی 4 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نہیں پڑھتے تھے بلکہ دوسرے لوگ بھی پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر کا یہ سوال کہ مجھے آپ نے اس طرح پڑھایا ہے بتاتا ہے کہ حضرت عمر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اللہ کے دین میں ان سب سے زیادہ مضبوط عمر ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ عمدہ فیصلہ کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ اللہ کی کتاب قرآن کو جاننے والے ابی بن کعب ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ فرائض کو جاننے والے زید بن ثابت ہیں۔ سنو، اور فرمایا، سنو، ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ یہ روایت پہلے بھی کچھ بیان ہو چکی ہے۔ کم و بیش اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی اچھے آدمی ہیں ابو بکر، کیا ہی اچھے آدمی ہیں عمر، کیا ہی اچھے آدمی ہیں ابو عبیدہ بن جراح، کیا ہی اچھے آدمی ہیں اسید بن حضیر، اور کیا ہی اچھے آدمی ہیں ثابت بن قیس بن شماس، اور کیا ہی اچھے آدمی ہیں معاذ بن جبل، اور کیا ہی اچھے آدمی ہیں معاذ بن عمر بن جموع۔ مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے۔ پھر حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے معاذ، میں یقیناً تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ ذکر کرنا اور یہ ہرگز نہ چھوڑنا کہ تم کہو کہ اللہم اعنی علی ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادت کا، کہ اے میرے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عبادت کی خوبصورتی کے لیے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو حضرت معاذ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ ہی کے لیے تم نفرت کرو، اور تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائے رکھو۔ حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور ان کے لیے اس چیز کو ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور پھر وہ اپنے لوگوں کے پاس آتے اور انہیں نماز پڑھاتے۔ پہلے مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھتے، پھر چلے جاتے اپنے محلے میں، وہاں جا کے اپنے لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ بخاری کی میں روایت ہے یہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، پھر آ کر اپنے لوگوں کی امامت کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی، پھر اپنے لوگوں کے پاس آ کر ان کی امامت کی، تو اس میں سورہ بقرہ شروع کر دی اور اس پر ایک آدمی الگ ہو گیا اور سلام پھیرا اور اکیلے نماز پڑھی اور جانے لگا، اور دیکھا کہ لمبی سورت پڑھ رہے ہیں، الگ ہو گیا سلام پھیر کے اور علیحدہ نماز پڑھ لی۔ اس پر لوگوں نے اسے کہا کہ اے فلاں کیا تم منافق ہو گیا؟ اسے برا بلا کہا، اسے کہا تم منافق ہو گئے، تم نے نماز چھوڑی باجماعت اور علیحدہ نماز پڑھ رہے ہو۔ اس پر اس نے جواب دیا نہیں، خدا کی قسم میں منافق نہیں ہوں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا اور ضرور یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میں نے کیا تھا۔ منافقت ہوتی تو میں چھپ جاتا، میں تو یہ بات بتاؤں گا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چنانچہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم پانی لانے والے اونٹ رکھتے ہیں، یعنی اونٹوں پر پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچاتے ہیں، تو دن بھر کام کرتے ہیں، اور حضرت معاذ نے آپ کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی، پھر آ کر سورہ بقرہ شروع کر دی، آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ہمارے پاس آئے والے محلے میں اور نماز شروع کر دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے معاذ، کیا تم آزمائش میں ڈالنے والے ہو؟
کہ لوگوں کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہو، یہ پڑھا کرو. پھر آپ نے بتایا کیا پڑھنا ہے صورتوں میں. یہ پڑھا کرو، 2 دفعہ کہا یہ پڑھا کرو یہ پڑھا کرو. حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ والشمس وضحاہا اور والضحیٰ واللیل اذا یغشی اور سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کیا کرو. یہ 4 مثال کے طور پر آپ نے ان کو بیان فرمائی. صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک بخاری میں ایک روایت اس طرح بھی بیان ہوئی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے تھے کہ سامنے سے ایک آدمی پانی اٹھانے والے 2 اونٹ لیے آ رہا تھا. رات ہو چکی تھی اور اس نے اتفاق سے حضرت معاذ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا. مسجد میں نماز ہو رہی تھی، وہ امامت کرا رہے تھے. تو اس نے اپنے اونٹ بٹھا دیے اور حضرت معاذ کی طرف چلا آیا. حضرت معاذ نے سورہ بقرہ یا سورہ نساء پڑھی تو وہ نماز چھوڑ کر چلا گیا. اسے خبر پہنچی کہ حضرت معاذ نے اس بات کا برا منایا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ آدمی جو اونٹوں والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ کی شکایت کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اے معاذ تم تو بہت ہی ابتلا میں ڈالنے والے ہو. کیوں لوگوں کو ابتلا میں ڈالتے ہو اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھ کے؟ ابتلا میں ڈالنے والے ہو. کیوں نہ تم نے سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاہا واللیل اذا یغشی پڑھی، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے اور کمزور اور حاجت مند بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. جیسا کہ میں نے کہا، حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھنے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، سورہ فجر اور اسی قسم کی بعض اور صورتوں کو عام طور پر فرض نمازوں میں پڑھنا زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے. نسائی نے جابر سے روایت کی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک آدمی ان کے ساتھ پیچھے سے آ کر شامل ہوا. حضرت معاذ نے نماز لمبی شروع کر دی. معاذ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ آل عمران یا سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. جب نماز لمبی ہو گئی تو اس نے نماز اپنی توڑ کر ایک دوسرے کونے میں جا کر علیحدہ نماز شروع کر دی اور فارغ ہو کر چلا گیا. نماز کے بعد کسی شخص نے حضرت معاذ سے اس واقعے کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ کے ساتھ نماز شروع کی، مگر جب آپ نے نماز میں دیر لگا دی تو وہ نماز توڑ کر علیحدہ ہو گیا اور ایک کونے میں نماز پڑھ کر چلا گیا. حضرت معاذ نے کہا وہ منافق ہوگا. پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس واقعے کا ذکر کیا. حضرت معاذ خود یہاں آپ یہ بیان فرمائیں کہ حضرت معاذ نے خود ذکر کیا اور کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھا رہا تھا کہ پیچھے فلاں شخص آ کر شامل ہوا، مگر جب نماز لمبی ہو گئی تو وہ نماز توڑ کر الگ ہو گیا اور علیحدہ نماز پڑھ کر چلا گیا. جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری شکایت کی گئی ہے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں آیا تو یہ جب میں آیا ہوں یہ نماز پڑھا رہے تھے، میں ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا مگر انہوں نے نماز لمبی کر دی. آخر ہم کام کرنے والے آدمی ہیں، میری اونٹنی بغیر چارے کی کھڑی تھی، میں نے نماز توڑ کر مسجد کے کونے میں اپنی نماز ختم کر لی اور پھر گھر جا کر اپنی اونٹنی کو چارہ ڈالا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حضرت معاذ پر ناراض ہوئے اور ان سے فرمایا معاذ کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہو؟ تمہیں سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاہا والفجر اور واللیل اذا یغشی کہ پڑھنے میں کیا تکلیف ہوتی تھی؟ تم نے یہ صورتیں کیوں نہ پڑھیں اور لمبی صورتیں کیوں شروع کر دیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو اوسط صورتوں میں قرار دیا ہے. خاص اوقات میں انسان بے شک لمبی صورتیں پڑھ لے یا تکلیف اور بیماری کی صورت میں چھوٹی صورتیں پڑھ لے، لیکن اوسط صورتیں یہی ہیں جن کو عام طور پر بالجہر نمازوں میں پڑھنا چاہیے. بہرحال یہ بھی یاد رکھنا چاہیے
کہ یہی نہیں کہ یہی صورتیں پڑھی جائیں صرف، یہ اصولی ہدایت یہ ہے کہ زیادہ لمبی صورتیں نہیں پڑھنی اور جو باجماعت نماز ہو رہی ہو، اور لیکن اپنے حالات کے مطابق، اور بعض لوگوں کو جس طرح حفظ ہوتی ہیں صورتیں، بعض کو چھوٹی صورتیں حفظ ہیں، امامت کے لیے اور کوئی نہیں ملتا، اسی کو نماز پڑھانی پڑتی ہے، تو وہ بھی پڑھائی جا سکتی ہیں۔ تو اصولی ہدایت یہ ہے کہ لمبی صورتیں نہیں پڑھانی باجماعت نماز میں، کیونکہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے اور آپ کے درمیان کجاوا کا پچھلا حصہ تھا۔ آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، اور یہ میری سعادت ہے۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلے اور فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے پھر عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، میری سعادت ہے۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلے اور فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، میری سعادت ہے۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، یعنی بندے اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ پھر آپ کچھ دیر چلے اور فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میری سعادت ہے۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ پہلے تو اللہ کا حق ہے جو بندوں نے ادا کرنا ہے، اب بندوں کا حق کیا ہے، اللہ پر کیا حق ہے؟ جب وہ ایسا کریں، جب وہ بات مان لیں، اپنا حق ادا کر دیں بندے، تو پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق بن جاتا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہیں تو پھر یہ بندوں کا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن میں آپ کے قریب ہوا اور ہم چل رہے تھے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے آگ سے دور کر دے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو ایک بڑی بات پوچھی ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ ہاں یہ بات اس کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ پھر فرمایا آپ نے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کیا میں خیر کے دروازوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ یہ بات بیان کر کے پھر آپ نے فرمایا کہ خیر کے دروازوں کے متعلق بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور رات کے درمیان آدمی کا نماز پڑھنا یعنی تہجد پڑھنا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں جبکہ وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کی حالت میں پکار رہے ہوتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، بس کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس کی جزا کے طور پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو ان سب کی بلند چوٹی اور اس کا ستون اور اس کی بلندی کا اوپر کا حصہ نہ بتاؤں؟ جہاد، فرمایا وہ جہاد ہے۔ پھر فرمایا
کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں جس پر اس سب کا مدار ہے، یعنی بنیاد ہے، اس کی گرد ساری چیزیں گھومتی ہیں۔ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اس کو روک رکھو، زبان کو پکڑے فرمایا اس کو روک رکھو۔ میں نے عرض کیا ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا مواخذہ اس پر ہوگا جو ہم اس کے ذریعے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو اے معاذ، لوگوں کو اوندھے منہ آگ میں نہیں گراتی مگر ان کی زبانوں کی کاٹی فصلیں، یعنی جو تم زبان سے باتیں کرتے ہو، تیز باتیں کرتے ہو، زبان سے دیے گئے زخم جو ہیں وہ ایسے ہیں جو جذباتی تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں، جو فتنہ پیدا کرتے ہیں، اور بہت ساری برائیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جب برائیوں کی طرف زبان لے کے بیان کر رہی ہوں، برائیاں بیان کر رہی ہو یا برائی کا ذریعہ بن رہی ہو زبان سے کئی ہوئی باتیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ان کو اوندھے منہ آگ پہ گرانے والی ہوتی ہیں۔ اس لیے زبان سے کو سنبھال کے استعمال کرو اور اس سے اچھی اچھی باتیں ادا کی جائیں۔ حضرت کعب بن مالک کہتے تھے کہ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں مدینے میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ محمد بن سہل بن ابو خیثمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہاجرین کے 3 آدمی اور انصار میں سے 3 آدمی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ وہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت زید بن ثابت تھے۔ عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جب کوئی ایسا امر پیش آتا جس میں وہ اہل الرائے اور اہل فقہ کا مشورہ لینا چاہتے تو آپ مہاجرین و انصار کے آدمیوں کو بلاتے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت کو بلاتے۔ یہ سارے حضرت ابوبکر کے زمانہ خلافت میں فتویٰ دیا کرتے تھے، یعنی کہ افتاء کمیٹی کے ممبر تھے یہ، یا ان کو اختیار دیا تھا آپ نے کہ فتوے دے دیا کرو اپنے اس علم کی بنا پہ جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل حضرت ابوبکر کے دور میں شام میں چلے گئے اور وہاں بود و باش اختیار کر لی۔ جس وقت حضرت معاذ بن جبل شام روانہ ہو گئے تو حضرت عمر نے کہا کہ ان کی روانگی نے مدینے اور اہل مدینہ کو فقہ میں اور جن امور میں وہ ان کو فتویٰ دیا کرتے تھے محتاج بنا دیا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے عرض کیا کہ لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، انہیں روک لیں، مگر حضرت ابوبکر نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ جس شخص نے ارادہ کر لیا ہو اور وہ شہادت چاہتا ہو میں اس کو نہیں روک سکتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا بخدا آدمی کو اس کے بستر پر بھی شہادت عطا کر دی جاتی ہے۔ ثور بن یزید بیان کرتے ہیں حضرت معاذ بن جبل جب رات کو نماز تہجد ادا کرتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ آنکھیں سوئی ہوئی ہیں اور ستارے ٹمٹما رہے ہیں، تو حی و قیوم ہے، اے اللہ جنت کے لیے میری طلب سست ہے اور آگ سے میرا بھاگنا کمزور اور ضعیف ہے، اے اللہ میرے لیے اپنے ہاں ہدایت رکھ دے جسے قیامت کے روز تو مجھے لوٹا دے، یقیناً تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا خوف اور خشیت کا مقام ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ حضرت معاذ پالان پر آپ کے پیچھے سوار تھے فرمایا اے معاذ بن جبل، انہوں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، حضور کی خدمت میں ہوں۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ہوں۔ فرمایا معاذ، انہوں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ہوں۔ 3 بار آپ نے پکارا، پھر فرمایا جو کوئی بھی اپنے دل کی سچائی سے یہ گواہی دے گا
کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ ضرور اس کو آگ پر حرام کر دے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو اس کے متعلق خبر نہ دوں؟ وہ خوش ہو جائیں گے، بتاؤں جا کے لوگوں کو باتیں؟ آپ نے فرمایا تب تو وہ بھروسہ کر لیں گے کہ اتنی بات کہہ لی اور باقی نیکیاں نہیں کریں گے، اس لیے لوگوں کو نہیں بتانا۔ حضرت معاذ نے مرتے وقت یہ بات بتلائی تھی کہ وہ گناہ سے بچ جائیں، یعنی کہ آن رسول اللہ کی بتائی ہوئی بات کو آگے نہیں بتایا۔ یہ ان کو خیال تھا کہ شاید یہ بات مجھے مرتے ہوئے آگے صاحب علم لوگوں کو پہنچا دینی چاہیے، پھر آپ نے بتائی، لیکن اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں نہیں بتائی۔ حضرت ولی اللہ شاہ صاحب نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ یہاں اور بعض حدیثیں متعلقہ ہیں ان کے حوالے بیان کرتے ہوئے پھر اس کو بھی بیان کیا ہے کہ یہاں یہ بات جو کی گئی ہے کہ کسی علمی بات کو خاص لوگوں میں محدود کرنا ہے، کیونکہ یہ علمی بات ہے، اس کو خاص لوگوں میں محدود کرنا ہے کیونکہ عام لوگ اس کے صحیح مطلب تک نہ پہنچنے کی وجہ سے نقصان اٹھائیں گے۔ صرف اتنا کہہ دینا اور باقی کوئی عمل نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ ایک بات پہنچ جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، وہ میں کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ اور اسے بھی دیکھیں اس کے باوجود عملاً مسلمانوں کو یہی حال ہے کہ صرف نام کے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ پھر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس حدیث نے اس قسم کی باتوں کی نوعیت واضح کر دی ہے، جو مختلف حدیث بیان کر رہے تھے وہ، اور یہ بھی اس میں شامل تھی۔ پھر لکھتے ہیں کہ مسلم نے بھی حضرت ابن مسعود کی ایک روایت صحیح سند سے بیان کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں ما انت بمحدث قوما حدیث لا یبلغہ عقولہم الا کان لبعضہم فتنہ۔ ان ارشادات نبویہ کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی عقل اور سمجھ کے مطابق مخاطب کرنا چاہیے، کیونکہ بعض باتیں فتنے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ہم اب دیکھتے ہیں، پھر لکھتے ہیں کہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ مومن بلکہ انہوں نے شاہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے اچھا نہیں، وہ پہلی دوسری روایتیں ہیں، وہ صرف کافی تفصیل لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ مومن ساز لوگوں نے کس طرح لا الہ الا اللہ کے محض زبانی اقرار کو اپنے لیے آڑ بنا رکھا ہے اور شریعت کی تکلیفوں سے بنی نوع انسان کو آزاد کر کے ان کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دینا چاہتے ہیں، اور صدقم من قلبے یعنی اس کے ضروری لوازمات کو کچھ خیال نہیں کرتے۔ ہر مولوی، ہر ممبر کے خطبہ دینے والا وہ سمجھتا ہے کہ جو میرے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے وہی کلمہ پڑھ لیا، وہ سرٹیفکیٹ مل گیا، باقی کسی کی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنے والے انہی مومنوں کے ہوتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان اس وقت نہ دلوں میں ہوگا نہ زبان پر بلکہ ثریا پر ہوگا، یہ آخری زمانے کے بارے میں، جبکہ وہ لوگ موجود تھے، اور یہ بات بھی کہی تھی آپ نے کلمہ پڑھنا والی۔ پھر لکھتے ہیں آپ کہ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، یعنی جو شخص موت تک ہر قسم کے شرک سے بچتا رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ کو 2-3 دفعہ مخاطب کر کے خاموش ہو جانا اور پھر یہ بات بتلانا، یہ اسی اصل کے مطابق ہے کہ آپ نے جستجو کے متعلق احساس اور خواہش کو ابھارا ہے۔ 2-3 دفعہ جب کہا، انہوں نے کہا حاضر ہوں لبیک، تو توجہ پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا کہ آپ کا فرمانا چاہتے ہیں علیہ وسلم۔ جب جوش پیدا، ایک خالص توجہ پیدا ہوگی، پھر آپ نے ان کو بتایا۔ پھر شاہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ تا آپ کی بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور اس کا اثر نفس میں قائم رہے، یہ بات ذہن نشین کرانے کے لیے آپ نے 3 دفعہ ان کو توجہ دلائی تھی۔ حضرت معاذ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا پورا ادب کیا اور وہ مرتے وقت بتلایا کہ مبادا ایک نہایت ضروری بات کے نہ بتانے سے ان سے مؤاخذہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ تمہارے علم میں ایک بات آئی تم نے آگے نہیں بتائی، یعنی
علمی بات کم از کم علم رکھنے والے لوگوں تک تو پہنچ جانی چاہیے. ویسے تو آج کل مسلمان ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ شرک سے پاک ہو گئے ہیں، لیکن دل شرک سے بھرے ہوئے ہیں. انحصار دنیاوی چیزوں پر ہے. بڑے بڑے خطیب بھی دنیاوی چیزوں پر انحصار کرتے ہیں. ان کی اگر اصلی حالت حقیقت جانی جائے تو یہ جو حدیث بیان ہوئی ہے پہلے، کلمہ پڑھنے والوں پر آگ حرام ہونے کا جو ذکر ہوا ہے، اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جزا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اور کسی انسان کا کام نہیں ہے کہ کسی کلمہ گو پر فتویٰ لگائے کسی مسلمان کہ کس کو ہم نے مسلمان کہنا ہے اور کس کو غیر مسلم بنانا ہے. یہ خود ساختہ فتوے قرآن کی تعلیم کے بھی خلاف ہیں. بس آج کل جو مسلمان بڑا مشہور ہے، آج کل میلاد النبی منا رہے ہیں ربیع الاول کے حوالے سے، تو اصل تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اسوے کو ہم اپنائیں. اپنے علم کے ذوم میں صرف اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھیں، بلکہ کلمہ گو کے معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں. یہ باتیں ہیں یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش کرنے والی ہوں گی، ان کی امت کی طرف سے خوشی پہنچانے والی ہوں گی. آپ پر درود بھیجنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر کریں کہ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ وعدے کے مطابق اور آپ کی پیشگوئی کے مطابق احیاء دین کے لیے مسیح موعود کو بھیجا ہے، جو اس کلمہ اور شریعت کے احکام پر عمل کی حقیقت ہمیں بتانے والا ہے، تاکہ حقیقت میں جہنم کی آگ ہم پر حرام ہو اور اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں کو بھی عقل دے کہ اس بات کو سمجھیں، اور ہمیں بھی اسلام کی حقیقی تعلیم اور کلمہ کی حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائے. حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے سال نکلے. آپ نمازیں جمع کرتے تھے، آپ ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء اکٹھی ادا فرماتے. ایک روز آپ نے نماز میں کچھ تاخیر فرمائی، آپ باہر تشریف لائے اور ظہر و عصر کی نمازیں جمع کیں، پھر اندر تشریف لے گئے. اس کے بعد باہر تشریف لائے اور مغرب و عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کیں. پھر حضور نے فرمایا کہ کل تم انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے. یہ مطلب یہ نہیں تھا چاروں نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے، وقفہ تھوڑا ہوتا تھا. اور جب تک ہو سکتا ہے کہ ظہر عصر کی نمازیں عصر کے ساتھ جمع کر لی جاتی ہوں آخری وقت میں، اور مغرب عشاء کی مغرب کے پہلے وقت میں. بہرحال جب تک خوب دن نہ نکل آئے، چشمے میں پہنچو گے تو جب تک خوب دن نہ نکل آئے، فرمایا کہ کل تم انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے، اور جب تک خوب دن نہ نکل آئے تم اس تک نہیں پہنچو گے، یعنی کہ دن کے وقت پہنچو گے تم لوگ. اندازہ لگا کے آپ نے بتایا. بس تم میں سے جو اس کے پاس پہنچے اس کے پانی کو بالکل نہ چھوئے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. وہاں پہنچ کے پانی نہ پینے لگ جانا، نہ چھیڑنا اس کو جب تک میں نہ آ جاؤں اس پہ. راوی کہتے ہیں پھر ہم اس چشمہ پر پہنچے، لیکن 2 آدمی وہاں ہم سے پہلے پہنچ چکے تھے، اور چشمہ تسمہ کی طرح تھا جس سے تھوڑا تھوڑا پانی بہہ رہا تھا، بڑی باریک دھار بن رہی تھی. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا کیا تم نے اس کے پانی کو چھوا ہے، پانی کو چھیڑا تو نہیں؟ دونوں نے کہا جی ہاں، ہم نے اس میں سے پانی نکالا تھا، پیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تنبیہ فرمائی کہ میں نے روکا تھا تمہیں، کیوں تم نے اس کو چھوا؟ اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ نے ان کو کہا. راوی کہتے ہیں پھر لوگوں نے اس چشمے سے اپنے ہاتھ کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی نکالا
یہاں تک کہ ایک برتن میں کچھ پانی جمع ہو گیا، بالکل باریک تھی، دھار آ رہی تھی پانی کی۔ راوی کہتے ہیں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور چہرہ دھویا، پھر اس پانی کو اس چشمے میں واپس ڈال دیا، یعنی وہیں چشمے کے اوپر بیٹھ کے دھویا، تو چہرہ بھی دھویا، پانی وہیں چشمے میں گرتا جاتا تھا، تو چشمہ تیزی سے بہنے لگا۔ جب آپ نے دھویا، منہ ہاتھ دھویا اور وہیں پانی ڈال دیا، چشمہ پہلے باریک دھار بن رہی تھی تیزی سے بہنے لگا، یہاں تک کہ لوگ خوب سیراب ہو گئے۔ پھر حضور نے فرمایا، اے معاذ، اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو دیکھ لے گا کہ یہ جگہ باغوں سے بھر گئی ہے۔ کتب احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ اس وقت ہوا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر ابھی پہنچے ہی تھے۔ سیرت ابن ہشام میں سے ہے یہ کہ واقعہ تبوک کے مقام سے واپسی پر ایک وادی میں ہوا جس کا نام مشقق ہے۔ یہ واقعہ حضرت امام مالک نے اپنی کتاب موطا میں بھی بیان کیا ہے۔ محمد بن عبد الباقی زرقانی نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ابو ولید باجی کہتے ہیں کہ یہ غیب کی خبر ہے جو واقعہ ہو چکی ہے، اور حضرت معاذ کا خاص طور پر تذکرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کیونکہ ملک شام منتقل ہو گئے تھے اور وہاں ان کی وفات ہوئی تھی۔ آپ کو بدریہ وہی معلوم ہوا کہ حضرت معاذ یہ جگہ دیکھیں گے اور وہ وادی آپ کی برکت کی طفیل درختوں اور باغات کا مجموعہ بن جائے گی۔ علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ابن وصاح کہتے ہیں کہ میں نے اس چشمے کے ارد گرد وہ ساری جگہ دیکھی ہے، درختوں کی سرسبزی اور شادابی اس قدر تھی کہ شاید یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے، اور ایسی ہی آپ کی پیشگوئی تھی۔ اطلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے کہ تبوک کے محکمہ شریعہ کے رئیس نے بتایا کہ یہ چشمہ 2 سال پہلے تک 1450 سال سے مسلسل ابلتا رہا، بعد میں نشیبی علاقوں میں ٹیوب ویل کھودے گئے تو اس چشمے کا پانی ان ٹیوب ویلز کی طرف منتقل ہو گیا۔ تقریباً 25 ٹیوب ویلز میں تقسیم ہو جانے کے بعد اب یہ چشمہ خشک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیں ایک ٹیوب ویل کی طرف بھی لے گئے جہاں ہم نے دیکھا کہ 4 انچ کا ایک پائپ لگا ہوا ہے اور کسی مشین کے بغیر اس سے پانی پورے زور سے نکل رہا ہے۔ قریب یہی کیفیت دوسرے ٹیوب ویلز کی بھی ہم نے بتائی گئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی ہی برکت ہے کہ آج تبوک میں اس کثرت سے پانی موجود ہے کہ مدینہ اور خیبر کے سوا ہمیں کہیں اتنا پانی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تبوک کا پانی ان دونوں جگہوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس پانی سے فائدہ اٹھا کر اب تبوک میں ہر طرف باغ لگائے جا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق تبوک کا علاقہ باغوں سے بھرا ہوا اور دن بدن بھرتا جا رہا ہے۔ باقی انشاءاللہ ان کا ذکر آئندہ ہوگا۔ اس وقت میں کچھ جنازے بھی پڑھاؤں گا جمعے کے بعد، ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا ذکر ہے مولوی فرزان خان صاحب کا، جو مبلغ انچارج تھے ضلع خوردہ دنیا گڑھ اڈیشہ کے، شوگر کے مریض تھے۔ 10 ستمبر کو اچانک ٹائیفائڈ اور شدید نمونیا کی وجہ سے آپ کو ہسپتال داخل کیا گیا، اور وہاں بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے۔ عثمان خان میں اہلیہ سکینہ بیگم کے علاوہ ایک بیٹی فریہ اور بیٹا عزیز الرحمان شامل ہیں۔ جماعتی کاموں میں بہت آگے بڑھنے والے تھے، پرہیزگار، ماتحت مبلغین والامین کا خیال رکھنے والے، نرم خو، منکسر المزاج، خوش اخلاق، انتہائی نیک اور مخلص انسان تھے۔ 1980 میں جامعہ قادیان سے پاس کیا، 80 میں داخلہ لیا اور 88 میں قادیان جامعہ سے فارغ ہوئے اور میدان عمل میں آئے۔ بڑی محنت، اخلاص اور وقف کی روح کے ساتھ 32 سال تک خدمت سر انجام دی۔ کئی مقامات پر اس عرصے میں آپ نے بیعتیں کروائیں اور جماعتیں بھی قائم کیں۔ ان کی اہلیہ سکینہ بیگم کہتی ہیں کہ مولوی صاحب بتاتے تھے کہ پہلی تقرری ہریانہ میں ہوئی، کوئی معین مقام نہیں تھا اور کوئی احمدی نہیں تھا اس علاقے میں۔ یہ مختلف جگہوں پہ گھومتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے اور سینٹر قائم کرتے تھے، اور اس دوران صبح ہریانہ کے گاؤں میں پہنچے، وہاں کے لوگوں کو جماعت کا پیغام پہنچایا۔
وہاں ایک مقامی شخص تھا، اس نے کہا ہماری بھینس دودھ نہیں دیتی، آپ کی جماعت سچی ہے تو آپ دم کر کے مجھے دیں، میں بھینس کو کچھ پلاؤں تاکہ میری بھینس دودھ دے، اگر آپ سچے ہیں تو پھر میں، اگر یہ ہو گیا معجزہ تو ہم بیعت کر لیں گے سارا خاندان۔ کہتے ہیں بہرحال مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھا اور کچھ دعائیہ کلمات پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس شخص کو دے دیا، پانی لے کے چلا گیا۔ اسی گاؤں میں ساری رات رہے مولوی صاحب۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ گاؤں میں ایک درخت تھا، ساری رات میں اس کے نیچے بیٹھا رہا اور دعاؤں کرتے گزار دی کہ اللہ تعالیٰ مسیح موعود کی صداقت کا معجزہ ثابت کر دے۔ کہتے ہیں صبح ہوتے ہی مولوی صاحب نے دیکھا کہ شخص ایک بالٹی لیے آ رہا ہے، دیکھا تو اس میں دودھ تھا۔ کہنے لگا مولوی صاحب ہماری بھینس نے دودھ دیا ہے، اور خوشی کے اظہار کرتے ہوئے میں اور میرا پورا خاندان اب سمجھ گئے ہیں کہ جماعت احمدیہ سچی ہے، شامل ہوتے ہیں اس میں۔ بیٹے ان کے ریحان کہتے ہیں کہ ان میں انکساری راضی بہت زیادہ تھی، بڑی نرم دل تھے، پیار محبت سے پیش آنے والے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کی رضا جماعت کی خدمت کی خاطر اپنی زندگی بسر کی۔ خلیفہ وقت کے ہر ارشاد اور ہدایت پر لبیک کہتے تھے اور ہمیں بھی تاکید کرتے تھے، ہمیں ہمیشہ شفقت سے محبت سے پیش آتے، جماعتی کاموں کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیتے، والدہ کا ہاتھ بٹاتے، اور ساری زندگی ہمیں اپنی نمازوں کی بھی انہوں نے حفاظت کی اور ہماری نمازوں کی بھی حفاظت کی، ہمیشہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کہتے تھے۔ اتنے ساتھ کام کرنے والے جتنے مولبین اور مولغین ہیں سب یہی لکھتے ہیں کہ ایک مثالی مبلغ تھے، بڑے ہمدرد تھے، اور کبھی ہم نے ان کو غصے میں نہیں دیکھا۔ اگلا جنازہ ہے عبداللہ ملسیکو صاحب، لوکل مشنری تھے ملیشیا کے۔ 7 اکتوبر کو بے ہوش ہو گئے، ہسپتال لے جایا گیا، جانور نہ ہو سکے اور اسی رات وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی عمر 68 سال تھی۔ مرحوم موسی تھے، پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 8 بچے شامل ہیں۔ آپ ملیشیا کے 2 مربیان صلاح الدین صاحب اور مسرور احمد صاحب کے سسر تھے۔ عبداللہ ملسیکو صاحب فلپائن میں پیدا ہوئے۔ یونیورسٹی پاس کرنے کے بعد مسلم آرگنائزیشن مورو نیشنل لبرل فرنٹ میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ آرگنائزیشن حکومت کے خلاف برسر پیکار تھی۔ اس کا مقصد اسلامی ریاست قائم کرنا تھا فلپائن میں۔ 1973 میں ان کے والدین ہجرت کر کے فلپائن سے ملیشیا آ گئے اور سنداکن صبا میں رہائش اختیار کی۔ بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم دیا تھا۔ ان کو خواب میں کئی مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلیفہ مسیح ثانی اور خلیفہ مسیح ثالث کی زیارت ہوئی۔ منشا ازدی کے متحد جلسہ سالانہ تکینہ بالو 1973 میں ان کو شمولیت کا موقع ملا، اور وہاں ان کو جلسہ کی دیکھ کے یہ ساری صورتحال ازدیاد ایمان کا باعث بنی اور چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی۔ سنداکن میں آپ جس جگہ رہتے تھے وہاں کوئی مبلغ نہیں تھا، اور آپ ایک پیاسی روح تھے، چنانچہ اس پیاس کو بجھانے کے لیے آپ نے جماعتی لٹریچر کا خوب مطالعہ کیا۔ تبلیغ کا بہت شوق تھا، آپ نے اس شوق کو عملی جامہ پہنایا، دوستوں رشتہ داروں اور اپنے علاقے میں خوب تبلیغ کی۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ احمدیت میں شامل ہوئے، اسلام میں شامل ہوئے، اور اس کے تبلیغ کے شوق کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو وقف بھی کیا، اور بطور مبلغ ان کا تقرر پھر ہوا۔ پھر اسی طرح ان کو فلپائن میں چند سال خیر الدین مارغوث صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا، اور بہرحال اپنی نیک فطرت، علم کا شوق اور عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے انہوں نے وہاں بھی بڑا کام کیا، اور عیسائیوں سے بھی مباحثات کرتے رہتے تھے۔ کئی لوگوں کو اسلام کی آغوش میں لے کے آئے۔ اردو بول نہیں سکتے تھے لیکن سیکھنے کا شوق تھا، کئی حوالے یاد تھے، نظمیں یاد تھیں۔ ہمیشہ مہمان نوازی کا بڑا شوق تھا، جمعے پہ آنے والوں کی خاص طور پر مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ ڈسپلن آدمی تھے، اور یہ چاہتے تھے ہر کوئی انسان جو ہے ڈسپلن میں اس میں رہنا چاہیے اس کو، اور تربیت اس کے مطابق کرتے تھے۔ چند سال سے چلنے پھرنے کی تکلیف تھی، اس کے باوجود کبھی اپنی اس تکلیف کو اپنے کام کے میں آڑے نہیں آنے دیا۔
تیسرا جنازہ ہے عبدالواحد صاحب معلم سلسلہ قادیان کا، جو 12 ستمبر کو 56 سال کی عمر وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ان کا تعلق عیسائی گھرانے سے تھا۔ ان کے خاندان میں سب سے پہلے ان کے بڑے بھائی جو ریٹائرڈ معلم تھے ان کو بیعت کی شرف حاصل ہوا، پھر بعد میں ساری فیملی نے بیعت کر لی۔ قبولی احمدیت کے بعد مرحوم نے جامعۃ المبشرین میں 3 سال کا کورس کیا، وہاں سے فارغ ہو کر پھر مختلف علاقوں میں تبلیغ کے لیے گئے۔ قادیان کے مختلف علاقوں میں بھی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی۔ بڑے اطاعت گزار اور پوری لگن سے کام کرنے والے تھے، تبلیغ کا بہت اچھا ملکہ رکھتے تھے۔ ان کے ذریعے سے قادیان کے 3 عیسائی اور 3 غیر احمدی خاندانوں نے جماعت میں شمولیت اختیار کی، اور ان میں سے بھی 2 افراد اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی ہیں، یعنی کہ صرف شمولیت نہیں کی بلکہ نیکی بڑھنے والے ہیں۔ ان کے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں شامل ہیں، اور ان کا بیٹا جو ہے اس سال جامعہ احمدیہ سے فارغ ہوا ہے مربی بن کے۔ اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین کے درجات بلند فرمائے، مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے ان سب سے، ان کے اولادوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کی خواہشات تھیں جس طرح تربیت ہو ان کی اولاد کی، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق کرے۔ خلافت کے صحیح سلطان بننے والے ہوں یہ جو وقف زندگی بھی ہیں، ان میں سے بعض بچے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا نمازوں کے بعد انشاءاللہ، جمعہ کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ ادا کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر